يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذالک الفوز العظیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ ما اصاب من مصیبت الا بإذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، سورہ تغابن میں نے پوری آپ کے سامنے تلاوت کر دی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 18 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی 4 آیات میں ایمان باللہ کا بیان ہے۔ پہلا رکوع 10 آیات پر مشتمل ہے اور دوسرا رکوع 8 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلے رکوع کی ابتدائی 4 آیات ایمان باللہ، پھر 2 آیات میں ایمان بالرسالت، ایک آیت میں ایمان بالآخرہ، 7 آیات میں گویا کہ تینوں ایمانیات کو سمو دیا گیا۔ مباحث ایمان قرآن مجید کا کوئی صفحہ آپ کو نہیں ملے گا جہاں کسی نہ کسی ایمان کا ذکر نہ ہو۔ ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسالت ہے، ایمان بالمعاد ہے، یعنی ایمان بالآخرہ۔ اس مقام پہ تمام قرآن مجید کی اس ایمانیات کا نچوڑ جو ہے وہ رکھ دیا گیا۔
انتہائی اختصار کے ساتھ، انتہائی جامع انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی حقیقت کو واضح فرمایا۔ ایمان ہے کیا؟ 2 آیات میں جیسا میں نے عرض کیا ایمان برسالت، 1 آیت میں ایمان بالآخرہ، 7 آیات میں ایمانیات، پھر 1 آیت میں ایمان کی پرزور دعوت۔ ابھی آپ نے الفاظ سنے فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، والنور الذی انزلنا، اور ان کے ساتھ جو نور نازل کیا جا رہا ہے، نور ہدایت یعنی نور قرآن۔ پھر اس کے بعد 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انجام کو بیان فرمایا کہ ایمان لانے کی صورت میں کیا انجام ہوگا، اور ایمان نہ لانے کی صورت میں، کفر اختیار کرنے کی صورت میں کیا انجام ہوگا۔ 10 آیات، یہ پہلا رکوع مکمل۔ اس کے بعد 8 آیات میں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ایمان کے ثمرات، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک شخص اگر واقعتاً حقیقی ایمان رکھتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ اس مقام پہ اس ایمان کا ذکر نہیں ہے جس کا لیول اقرار باللسان کا ہے، کلمہ پڑھ کے انسان مسلمان ضرور ہو جاتا ہے، لیکن آیا مومن بھی ہے؟ یہ اس کے خد و خال ہیں جو یہاں پیش کیے جا رہے ہیں کہ حقیقی ایمان کیا ہے، اس کے ثمرات، وہ شخصیت جو مومن کہلانے کی حقدار ہے، اس کی شخصیت میں کیا چیز نظر آئے گی تمہیں، کیا کیا صفات وہاں موجود ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں نا کوئی درخت جو ہے اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اگر آم کا پھل لگا ہوا ہے تو آپ فوراً پہچان جائیں گے، دور سے نظر آ جائے گا یہ آم کا درخت ہے، آپ کو پتے کی کھوج کرید نہیں کرنی پڑے گی، اس لیے پتے صرف لگے ہوں مختلف درختوں پر تو شاید پہچان مشکل ہو جائے، پھل تو بہت ہی جانی پہچانی شے ہوتی ہے۔ تو ایمان کے ثمرات، اس کے پھل کیا ہے جس سے وہ شخصیت پہچانی جائے کہ یہ واقعی بندہ مومن ہے۔ اور 3 آیات میں ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ایمان ہم سے چاہتا کیا ہے، گویا کہ عملی طور پر ایمان کے مظاہر جو ہیں وہ 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا۔ سادہ سا ترجمہ کریں گے تو بہت ساری بات سمجھ میں آ جائے گی، پھر انشاءاللہ تشریح کی طرف بعد میں چلیں گے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تسبیح کرتی ہے، یہ فعل مضارع سے آیا، یسبح لہ، تسبیح کر رہی ہے، کرتی ہے اور کرے گی تا قیام قیامت، اور جب تک اللہ چاہے گا۔ جو شے بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی کل کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ لہ الملک، وہی ہے جس کی بادشاہت ہے، اور وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے شکر ہے، تعریف ہے، ثنا ہے، سپاس ہے، سب کچھ اس کے لیے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہی ہے جو کمال قدرت رکھنے والا ہے، یعنی تمام اختیارات کا مالک بھی وہی ہے۔ پہلی بات یہ توحید کے ضمن میں آئی 1 آیت میں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا، تمہارا خالق بھی وہی ہے۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، پھر حیرت کی بات ہے کہ کچھ تم میں سے کافر ہیں، یعنی اس بات کو مانتے نہیں، اس کے شکر گزار نہیں بنتے، وہ منعم حقیقی ہے تمہارا، وجود دینے والا، وہ سب کچھ عنایت کرنے والا ہے، لیکن پھر بھی کافر ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ مومن ہیں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، وہی ہے تمہارا خالق، وہی اللہ جو کہ بادشاہ حقیقی ہے، جس کے لیے حمد و سپاس ہے، جو کمال قدرت رکھنے والا ہے، وہی تمہارا خالق بھی ہے، پھر بھی تم میں سے کچھ نہیں مانتے اور کچھ مانتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، جبکہ اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھ رہا میں بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، ان سے انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے تخلیق کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، یہ تمام نظام ہستی، کل نظام ہستی حق کے ساتھ برحق پیدا کیا ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ، اور تمہاری تصویر کشی کی، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تو کیسی عمدہ تصویر کشی کی۔
تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. ذرا اپنے اس تخلیق پہ غور کرو. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور پھر تم نے اس کی طرف لوٹنا بھی ہے، واپسی بھی ہے، اس کی بارگاہ میں حاضری ہے، عدالت میں بلکہ کہنا چاہیے حاضری ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کا تمام علم وہ رکھتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. تمہارے ظاہر و باطن ہر شے کو جاننے والا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یہی نہیں بلکہ تمہارا سب کانشیس بھی وہ جانتا ہے، تمہارے دلوں کا بھید بھی خوب جانتا ہے. یہ 4 آیات ہو گئیں ایمان باللہ پر. اگلی 2 آیات، الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہیں نہیں پہنچی خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے. فذاقوا وبال امرہم، جو اپنے اعمال کا مزہ چکھ چکے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، دنیا میں بھی چکھ چکے، آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ کیوں ہوا عذاب؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس لیے ہوا ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ ان کے رسول ان کے پاس آئے روشن نشانیاں لے کر کے. فَقَالُوا، لیکن انہوں نے یہ جواب دیا، اب بشر یہدوننا، کیا ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ اور یہ بشر کہنا ان کا تھا ہم جیسا انسان، کیونکہ تمام رسول جو ہے انہی میں سے تشریف لائے، اسی قوم سے تعلق رکھنے والے، جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش ہی کے ایک فرد تھے. تو اب بشر یہدوننا، کیا ہم جیسا انسان ہمیں ہدایت دینے کے لیے مامور کیا گیا ہے. فکفروا، پس انہوں نے اس بشریت کی بنیاد پر انکار کر دیا ماننے سے. وتولوا، اور پیٹھ موڑ گئے. واستغنى اللہ، تو اللہ بھی ان سے مستغنی ہو گیا، اللہ نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا. واللہ غنی حمید، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز، اپنی ذات میں خود ستودہ صفات، اسے کسی کی عبادت کی حاجت نہیں ہے، تمہارے اپنے مفاد کے لیے ہے. یہ 2 آیات ایمان برسالت کے لیے. اب ایک آیت میں ایمان بالمعاد. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کیا یہ کفار کو زعم ہے، مغالطہ ہے کہ وہ نہیں اٹھائے جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد باسل بعد موت نہیں ہوگا. قل، کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا، کیوں نہیں. وربی، مجھے اپنے رب کی قسم ہے، میرا رب گواہ ہے. لتبعثن، تم لازمن اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن، اور تم لازمن بتائے جاؤ گے. بما عملتم، جو کچھ بھی دنیا میں تم عمل کرتے رہے تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، تم سمجھتے ہو مشکل ہے، لیکن اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے. جس نے تمہیں تخلیق کیا، تمہاری صورت گری کی، تمہارے لیے کائنات تخلیق فرمائی، جو تمام قدرت کا مالک ہے، بادشاہ حقیقی ہے، تو کیا وہ تمہارے سامنے یہ نہیں کر سکے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تمہیں مغالطہ ہے، زوم ہے. ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ یسیر، اللہ کے لیے انتہائی آسان ہے. اگر بات میں سمجھ میں آ گئی ہو. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس یعنی ایز اے رزلٹ آف یہ جو پیچھے بات کہی جا چکی، اس کے نتیجے میں تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر جو کہ آپ کے ساتھ نازل کیا جا رہا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، لیکن جان لو اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے، تم اس سے چھپے ہوئے نہیں ہو. اور یہ کب ظاہر ہوں گے؟ اعمال کا نتیجہ کب نکلے گا؟ یوم یجمعکم لیوم الجمع، جب وہ جمع کرے گا تم سب کو اس جمع کرنے والے دن کو، جس دن کے سب کو جمع کیا جائے گا. ذالک یوم التغابن، وہ ہوگا ہار اور جیت کے فیصلے کا دن، رزلٹ آؤٹ ہونے کا دن. اس دن پتہ چلے گا کون فیل ہے، کون پاس ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، پس جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور اس نے نیک اعمال کیے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اس کی برائیوں پر ہم پردہ ڈال دیں گے. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ،
اور انہیں داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے ابد الآباد کے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہوگی بہت بڑی کامیابی۔ اور اس کے برعکس دوسرے ہیں والذین کفروا، جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، کفر کی روش پر اڑ گئے، وکذبوا بآیاتنا، اور اس پر دوہرا جرم یہ کیا کہ انہوں نے جھٹلایا اس پیغام کو، اللہ کے رسولوں کو، قرآن کو۔ ان کا نتیجہ ہے اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، یہ ہوں گے اصحاب جہنم میں جانے والے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ان کا ٹھکانہ ہوگا، وہ بئس المصیر، اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ 7 آیات میں ایمانیات آ گئے، 1 آیت میں ایمان کی دعوت آ گئی 8، اور 2 آیات میں انجام آ گیا ایمان لانے کی صورت میں، اور ایمان نہ لانے کی صورت میں، کفر کی روش اختیار کرنے کی صورت میں کیا نتیجہ نکلے۔ اب ایمان کے نتائج کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، پہلی صفت ایمان کی، نہیں کوئی مصیبت آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ ما اصابہ، نہیں کوئی پڑتی، مصیبت پڑنے والی، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے اذن۔ مصیبت کا لفظ دونوں طرف استعمال ہوتا ہے، اس پہ پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ اچانک خوشی بھی مل جائے تو یہ بھی اچانک آنے والی ہے، اس سے بھی بعض اوقات شادی مرگ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور مصیبت جسے ہم مصیبت سمجھتے ہیں وہ تو ہے ہی مصیبت، مشکل حالات، کٹھن مرحلے زندگی کے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے۔ وہ جس حال میں اپنے بندے کو رکھنا چاہتا ہے اس میں رکھتا ہے۔ اس لیے پہلے فرمایا تھا کہ وہی ہے جس نے تخلیق کیا تمہیں، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، بادشاہ حقیقی وہ ہے۔ تو ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ، پس جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پر، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ثبات عطا فرما دے گا، ہدایت عطا فرما دے گا، سکون عطا فرما دے گا، اس پہ ہی مطمئن ہو جائے گا۔ اس لیے کہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تمام علم رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے میرے بندہ کس لیول پر ہے، کیا ہے۔ گویا انسان کے اندر تسلیم و رضا کی خو کا پیدا ہو جانا نمبر 1، یہ ایمان کی ایک نشانی ہے۔ جو بھی رب نے حالات پیدا کیے جن سے میں گزر رہا ہوں، راضی بر رضائے الہی رہنا۔ نمبر 2، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم، لیکن اگر تم منہ موڑتے ہو، اطاعت کے لیے تیار نہیں ہو، تو پھر جان لو فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کے ذمے تو تم تک صاف صاف پہنچا دینا ہے جو انہوں نے پہنچا دیا۔ اب اگر نہیں کرو گے تو پھر یہ اپنی ذمہ داری ہو جائے گی تمہاری، یعنی دوسری صفت ایمان کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اطاعت و انقیاد کا انسان کے عمل میں پیدا ہو جانا۔ تیسرا ثمر، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ ہے، گویا اسی کی بندگی کرنی چاہیے دوسرے الفاظ میں۔ تو پھر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ فَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان تو کل بھروسہ، اعتماد اور توکل صرف اللہ پر کرتے ہیں۔ یہ ایمان کا تیسرا ثمر، اگر حقیقی ایمان دل میں راسخ ہے۔ چوتھی بات، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، علائق کے دنیاوی سے ہوشیار رہنا۔ اے ایمان والو، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، ان میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، بعض
اسے ایز اے رول نہیں اپلائی کرنا ہے کہ سبھی دشمن ہیں. اگر انسان جو ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ڈیٹیل آ جائے گی ہماری گفتگو میں، کہ کسی اپنی ان محبتوں کے پریشر میں آ کے اگر وہ حلال کو چھوڑ کے حرام میں منہ مارتا ہے تو دشمنی تو ہو گئی نا. تو اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ، تمہاری اولاد میں سے کچھ، کوئی بعض، عدوًّا لَكُمْ، تمہارے حق میں دشمن ہیں، فَاحْذَرُوهُمْ، تو بچ کے رہنا، ہوشیار رہنا، نگاہیں کھلی رکھنا، کان کھولے رکھنا. لیکن وہی میں نے جو عرض کیا ہے کہ اسے ایز اے ہول نہیں اپلائی کرنا، ورنہ گھر جو ہے وہ فساد کا اکھاڑا بن جائے گا. لہٰذا اگلی ہدایت اسے بیلنس کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. انسان سے خود بھی کئی خطائیں ہوتی رہتی ہیں، تو وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے فوراً نہ پکڑ لے، مجھے معاف کرتا رہے، مجھے موقع دے تاکہ میں اپنے آپ کو درست کر لوں، نیکی کے رستے پر گامزن رکھوں. تو فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. تعفو ہے عفو درگزر کرنا، درگزر کرتے رہو. تصفحو ہے چشم پوشی کرنا. بعض اوقات اصلاح کے لیے مقصود ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بچے کو، کس بیوی کو دیکھا کسی ایسے معاملے میں جس پہ آپ ڈانٹ پلا سکتے ہیں، لیکن مصلحت کا تقاضا ہے کہ طریقے سے سمجھایا جائے، تو اس کو آپ نے نگاہ پرے کر لی، معلوم آپ کو ہو گیا کہ یہ حرکت ہوئی ہے، لیکن ایسے ہو گئے جیسے نہیں دیکھا. لیکن جب موقع مناسب سمجھا تو اس سے سمجھایا گیا. یہ تصفحو ہے. وَتَغْفِرُوا، اور پردہ پوشی کرتے رہو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے نا. تم اپنے لیے بھی تو یہی اللہ سے چاہتے ہو، لیکن ان علائق دنیاوی سے ہوشیار رہنا ہے. ان دو آیات کے متعلق جو ہے علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے، میں بعد میں عرض کروں گا. اگلی بات فرمائے گی، پانچویں نشانی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. انسان کا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ مال اور اولاد یہ میری آزمائش ہے، کسوٹی ہے، امتحان ہے جو اللہ نے میرے لیے رکھا ہے. انہیں انعام مت سمجھو، امتحان سمجھو، آزمائش سمجھو. اصل اجر جو ہے نیکی کا وہ یہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے پاس ہے، وہ وہاں ملے گا. ہمارے یہاں کام تصور ہوتا ہے نا، کسی کو بیٹے کیا میل کا جو ہے وہ بڑا انسان کو جو خواہش ہوتی ہے کہ بیٹے پیدا ہوں، اور اگر کسی کو مل جائیں تو واقع وہ کہتا ہے مجھ پر اللہ کا بڑا انعام ہوا ہے. جناب یہ تو تم آزمائش میں پڑ گئے ہو. انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. اجر عظیم تو اللہ کے پاس ہے. اس امتحان میں سے نکلو گے تو اجر عظیم ملے گا. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں، لا الہ الا اللہ. یہ بتان وہم و گماں ہیں. یہ دو آیات کا لب لباب اس شعر میں جو ہے وہ پرو دیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. اگلی بات فرمائی گئی، اب یہ 5 آیات مکمل ہو گئیں. نمبر 1 تسلیم و رضا، راضی با رضائے الہی رہنا. نمبر 2 اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی. نمبر 3 توکل اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر. نمبر 4 علائق کے دنیاوی سے ہوشیار رہنا، خبردار رہنا. نمبر 5 مال و دولت دنیا، رشتہ و پیوند، انہیں اپنا امتحان سمجھنا. یہ 5 حقیقی ایمان کے ثمرات اور نشانیاں جو کسی کے کریکٹر میں، کسی کی سیرت میں نظر آنے چاہیے. اگر یہ ہے تو ایمان حقیقی ہے. اب اس ایمان کے تقاضے کیا؟ 3 آیات. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہاری استطاعت ہے، جتنا تمہارے حد امکان میں. 3 ایمانیات بیان ہوئی تھیں: ایمان باللہ، ایمان برسالت، ایمان بالآخرہ. پہلے ایمان کا تقاضا فاتقوا اللہ ما استطعتم. ایمان باللہ کا تقاضا ہے کہ تقوی کی زندگی اللہ کے لیے، اللہ کا تقوی جتنا تمہاری حد امکان میں. ایمان برسالت، واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو.
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو وہاں اطاعت رسول بنیادی شے ہے۔ اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں، نہ براہ راست کوئی حکم آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آئے نا سارے احکامات۔ تو یہاں اس کے حوالے سے جو ہے تقاضا ایمان کیا ہے؟ واسمعوا واطیعوا، اس لیے کہ رسول اللہ کا حکم ہوگا تو اس میں چون و چرا نہیں ہے۔ اولی الامر ہوں گے تو وہاں ہے طاعت فی المعروف، وہاں سوال اٹھ سکتا ہے کہ آیا یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے دائرے کے اندر ہے، کہیں اس کے خلاف تو نہیں ہے تو اطاعت کریں گے، اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو نہیں مانیں گے۔ لیکن یہاں اطاعت رسول کی بات ہو رہی ہے تو واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ اور ایمان بالآخرہ کے لیے حب دنیا کو چھوڑ دو۔ تیسرا تقاضا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، خرچ کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، یہ تمہاری ذات کے مفاد میں ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو بھی بچا لیا گیا جی کے لالچ سے، جس کے اندر سے طمع ختم کر دی گئی، وہی ہے جو فلاح پا جائے گا۔ جو حب دنیا سے نکل گیا، ظاہر ہے وہ کہاں جائے گا؟ حب آخرت کی طرف۔ اور اگر حب آخرت ہے تو ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے گا تو وہ تو کامیاب و کامران ہے، وہی ہے جو فلاح پانے والا ہے۔ اگلی بات ختم کی گئی، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اگر تم اللہ کو قرض حسن دیتے رہو گے تو وہ بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کرے گا اور تمہاری مغفرت بھی کر دے گا۔ یہاں انفقوا بھی آیا اور قرض حسن بھی آیا، اس میں بھی فرق ہے۔ انشاءاللہ اس کی تشریح ہم ڈیٹیل میں آگے چل کے پڑھیں گے۔ واللہ شکور حلیم، اللہ ہے ہی بڑا قدردان اور بڑا ہی بردبار۔ کہ انسان سے کتنی زندگی میں جو ہے وہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اگر اللہ حلیم نہ ہو تو کیا اس روئے زمین پر بسنا کسی انسان کے لیے ممکن ہے؟ کتنی خطائیں ہوتی ہیں انسان سے۔ اللہ بڑا ہی شکور بھی ہے، تمہاری ذرا ذرا سی نیکی کی بھی وہ قدر کرتا ہے اور چشم پوشی بھی کرتا رہتا ہے، میرے بندے اب بھی سدھر جائیں، اب بھی سدھر جائیں، اب بھی سدھر جائیں۔ جب تک موت کا گھنگرو گلے میں نہیں بولتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اب بھی معافی مانگ کے واپس لوٹاؤ، اب بھی لوٹاؤ، اب بھی لوٹاؤ۔ اتنی محبت کرنے والی ہستی۔ واللہ شکور حلیم، بے شک اللہ تو ہے ہی بڑا قدردان اور بردبار، عالم الغیب والشہادہ، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، تمہارا ظاہر بھی تمہارا باطن بھی، جو چھپ کے کرتے ہو جو ظاہر کر کے کرتے ہو۔ العزیز الحکیم، جبکہ وہ زبردست بھی ہے اور کمال حکمت والا بھی ہے۔ یہ ایمانیات، ایمان کی دعوت، اور اس کے بعد ایمان کی صورت میں انجام، ایمان نہ ہونے کی صورت میں انجام، ایمان کے ثمرات، ایمان کے تقاضے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سورہ مبارکہ سے جب انسان گزرتا ہے تو واقعی احساس ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہے ہی اللہ کا کلام۔ جس طرح ایک ایک چیز کو بیلنس کر کے توازن کے ساتھ اس ہدایت کو سامنے رکھا گیا، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہی کی شان ہے۔ اور اس میں جس طرح جامعیت کے ساتھ پوری ایمانیات اور اس کے تمام جو حقیقت ہے اس کو سمو دیا گیا۔ تو اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح رخ پر زندگی بسر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن